بھی زیر بحث آئیں گے. طارق ملک صاحب تجزیہ کر رہے ہیں کہ پرسن مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. طارق تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو طارق صاحب یہ جس نے بھی بحث کی, جس نے بھی گالم گلوچ کی, جو بھی الفاظ استعمال کیے, وہ ایک الگ بحث ہے. یہ تو آپ کی تربیت, آپ کی اخلاقیات ہوتی ہیں. لیکن سب سے جو اہم سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, جب بھی اسمبلی میں, جب بھی فلور میں بحث ہوتی ہے, ہمیشہ یہی ہلڑ بازی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جب سے اقتدار میں آئی ہے تب سے کوئی بھی عوامی مسئلہ اس طرح سے ڈسکس ہو نہیں پایا. تو کب تک ایوانوں میں اسی طرح کی بحث چلتی رہے گی رادر دن کے عوامی ایشوز ڈسکس ہوں؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کاشف کہ جس طرح سے دیکھیں آپ, یہ چیزیں ہمارے اسلام مسلمان ہونے کے ناطے فرسٹ آف آل ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ ہم جو ہے نا کسی بھی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھیں, اپنے سے حقیر سمجھیں, اس پہ ہلڑ بازی کریں, کرٹیسائز کریں, اس پہ جو ہے نا شور شرابہ کریں. ہمارا دین بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر رہی بات خان صاحب کی, خان صاحب کہتے ہوتے تھے ریاست مدینہ. جب ریاست مدینہ میں تو میرے خیال میں یہودیوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ جو ہے نا پیار اور شفقت سے پیش آتے ہوتے تھے. تو خان صاحب آپ کی ریاست مدینہ کہاں گئی؟ آج آپ دیکھ لیں, خان صاحب خود پہلے جو ہے نا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالیاں انہوں نے دینا شروع کی, پھر وہ ریاست مدینہ کے بھی ساتھ بات کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیں ایوان میں جو کل حال تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ پاکستان میں یہ مناظر دیکھے جا رہے تھے؟ پوری دنیا میں یہ مناظر دیکھے جا رہے تھے اور پوری دنیا میں ہماری جگہ رسائی ہوئی ہے. یقین کریں, بی بی سی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا کے جتنے چینلز تھے وہاں پہ علی نواز امان صاحب کی گالیاں اس طرح سے سنائی جا رہی تھی. یقین کریں ہم جب دیکھ رہے تھے ٹی وی کو بیٹھ کے انڈین چینلز کو, جب میں نے کل کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, ہم نے دیکھا ڈش پہ وہاں چینل ایک آ رہا تھا, خدا کی قسم آئی واز شاکڈ اور ہکا بکا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ علی اوان, یہ جو ہے نا اسلام آباد دیکھو, فیڈرل کو جو بندہ جو ہے نا فیڈرل سے الیکٹ ہو کے آیا ہوا ہے, کم از کم یار پڑھے لکھے بندے ہو آپ میں, اور باقی جو جاہل اور جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے تھا. اور ان کے علی اوان صاحب نے تو ساری حدیں پار کر دی. گالی گلوچ اتنی بری طرح, وہ دیکھ لیں. ایک اور نیازی صاحب, میں پرسوں جب بجٹ پیش ہو رہا تھا, بلاول تقریر کر رہے تھے, تو مجید نیازی صاحب ہے, وہ وہاں پیچھے بیٹھ کے کبھی بلوں کی آوازیں لگا رہے, کبھی کہ یار آپ لوگوں کو کیا جو ہے نا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے, آپ کس طرح کے جو ہے نا فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کس طرح کے جو ہے نا خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کس طرح کے انسان ہیں. ہمیں اس طرح کے دیکھیں, میں خود ایک جو ہے نا, ہم تو عوام ہے پاکستان کی جو 24-25 کروڑ عوام ہے, میں بھی آئی ایم آلسو ون آف دیم. ہمیں بالکل یہ ایسے لیڈران نہیں چاہیے, ہمیں بالکل ایسے لوگ نہیں چاہیے جن کو بات کرنے کی سینس نہیں ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اور آپ وہاں بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو شرمندہ کرا رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن کا سلیوشن کیا ہے؟ وہ بالکل بجا بات ہے کہ اس کے حوالے سے قانونی ترمیم تو نہیں کی جا سکتی, یہ تو آپ کی اپنے ایتھکس ہوتے ہیں جو آپ سیکھتے ہیں, آپ کی تربیت ہوتی ہے, آپ کی اخلاقیات ہوتی ہیں. لیکن کیا ہمیشہ سے یہی چلتا آیا؟ تو اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا نمائندگان تبدیل ہو جانے چاہیے؟ لیکن نمائندگان بھی یہی لوگ ہی رپیٹ ہو کر مختلف جماعتوں میں آتے رہتے ہیں. دیکھیں کاشف, چینج تو آپ بھول جائیں کہ جو ہے نا یہ جو 22-23 خاندان ہیں ہمارے ملک میں, یہی رپیٹ ہوتے رہتے ہیں. سر چینج ہو ہی نہیں سکتا. بیٹا جاتا ہے تو باپ جاتا ہے, بیٹا آ جاتا ہے, بیٹا جاتا ہے, اس کا بیٹا آ جاتا ہے, بھتیجا آ جاتا ہے, ماما آ جاتا ہے, چاچا آ جاتا ہے. چند خاندان ہیں ہمارے, وہی ہمارے, ہم جتنے بھی 25 کروڑ عوام ہیں یا 24 کروڑ عوام ہیں, ہم ان کی جاگیر انہوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے, ہم ان کو وراثت میں مل جاتے ہیں. دادے سے جو ہے نا بیٹے پہ آتا ہے, بیٹے سے آگے اس کے بیٹے پہ آتا ہے, اور ہمارے جو ہے نا یہ چینج نہ تو یہ چینج کر سکتے ہیں اور نہ یہ چینج کرنے والے لوگ ہیں. کیوں کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی تربیت جو ہے نا ویسے ہی گھرانوں سے ہوئی ہے, جن کی تربیت ویسے ہی ہوئی ہے, انہوں نے سیکھا ہی وہ ہے. کیونکہ بیٹے نے دیکھا کہ جو ہے نا اس کے ابو نے اس طرح سے کرپشن کی, اس طرح سے اس نے سیاست میں باتیں کی, اس نے سینٹ میں بیٹھ کے اس طرح سے باتیں کی, نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے اس طرح سے گالی گلوچ اور اس طرح کی جو ہے نا حرکات کی, تو اس نے وہی چیزیں اڈاپٹ کی, وہی اس کی جو ہے نا گھٹی میں, جس طرح کہتے ہیں نا گھٹی میں ملی ہوتی ہیں وہ چیزیں. ان میں یہ لوگ چینج نہیں لا سکتے. ہمارے ملک کو اس وقت جو ہے نا نئی قیادت کی ضرورت ہے. دیکھیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے ملک میں, لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جتنا مرضی کر لینا, جب اینڈ آف دی ڈے بات آ جاتی ہے, جو مافیا بیٹھا ہوا ہے سیاست میں بھی, جیسا چینی مافیا, آٹا مافیا, اسی طرح بھی سیاستدان بھی سارے مافیا ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف جو ہے نا آتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, پانی کی طرح پیسہ بگاتے ہیں, پھر الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. ہمارے سروں پہ پھر سے وہی خاندان, وہی جو ہے نا فیملیز مسلط ہو جاتی ہیں, اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیے انہوں نے پاکستان کا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیے انہوں نے اسلام کا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیے انہوں نے غریب عوام کا. اب آپ دیکھ لینا,
آئے دن کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہوئی. آپ مجھے بتائیں یار, میں نے زلفی بخاری صاحب کے والد سے پوچھا, میں نے کہا جی واجد انکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول آئے دن بدن مہنگا ہوتا ہے تو اس سے کیا جو ہے نا, دیکھیں غریب عوام تو پس کے رہ گئی ہے. تو انہوں نے اپنی اٹک کی زبان میں کہا پتر منو کے وے یار میں تو افورڈ کر سکنا, میرے